مدنی صاحب، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے گوادر کو ناکام کرنے کی ایک سازش ہے اور اس میں ایک مذہبی عنصر کو استعمال کیا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کی جب سے حکومت آئی ہے نا، عمران خان صاحب جب پاکستان کے وزیراعظم بنے ہیں، ایران کو عمران خان صاحب ہضم نہیں ہوئے. کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ عمران خان پاکستان کی بات کرتا ہے اور عمران خان نے یہ کہا تھا کہ وہ اپنے جتنے بھی پڑوسی ممالک ہیں ان کے ساتھ مل کر چلے گا، اور عمران خان نے یہ بھی کہا تھا کہ مشرق وسطیٰ میں ہم اپنا کردار ادا کریں گے. تو ایران کو جب عمران خان صاحب جیتے تو ایران کو یہ باتیں ہضم نہیں ہوئیں. پھر جب عمران خان صاحب نے سعودی عرب کا پہلا دورہ، اپنا سب سے پہلا بیرونی دورہ سعودی عرب کا کیا، اس وقت بھی ایران نے پروپیگنڈا کیا. پھر دبئی کا دورہ کیا، متحدہ عرب امارات کا، اس وقت بھی کیا. اور پھر جب سعودی ولی عہد پاکستان آئے تو اس وقت بھی ایران نے عمران خان یا ان کی گورنمنٹ یا پاکستان کے خلاف کارروائی کی کوشش کی اور پاکستان پر الزام بھی لگایا. یہ وجہ ہے کہ 27 فروری کو جب حملہ ہوا تو اس وقت الزام جو سامنے آئے کہ اسرائیل کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ مل کر حملہ کرنے والا تیسرا ملک ایران تھا. اور پھر ایران کی اگر ہم پاکستان کے اندر وارداتیں دیکھیں، کارروائیاں دیکھیں تو بہت زیادہ ہمیں نظر آتی ہیں. 79 کے بعد جب خمینی انقلاب آیا تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ 80s کی جو دہائی تھی اس کے اندر پورے بلوچستان کو جام کر دیا گیا. 1 لاکھ کے قریب انہوں نے دعویٰ کیا کہ 1 لاکھ جو ہمارے بندے ہیں وہ آپ کے پاکستان میں حملہ کر سکتے ہیں. وہاں سے خمینی جو ایک پورا کا پورا ان کا جو مواد تھا وہ پاکستان کے اندر آتا رہا. پھر کوئٹہ کے اندر جنرل موسیٰ اس زمانے میں گورنر ہوا کرتے تھے، ان کے زمانے میں کوئٹہ کے اندر 6 دن تک، غالباً 6 دن تک لڑائی رہی، پورا کوئٹہ جام ہو گیا. اور یہ کرنے والے کون تھے؟ یہ ایران کے لوگ تھے. اور جنرل موسیٰ خود بھی مسلکی اعتبار سے ان کے بندے تھے، وہ اگرچہ گورنر تھے وہاں پر. تو کوئٹہ کے اندر، بلوچستان کے اندر آج بھی جو ہزارہ برادری ہے، ان کا جو ایریا ہے، جس طرح یہودیوں کی بستیاں ہوتی ہیں کہ وہاں پر کوئی بندہ نہیں جا سکتا، اسی طرح جو ہزارہ برادری ہے وہاں پر فوج تک کو جانے نہیں دیا جاتا. ان کے اپنے بندے ہیں، نو گو ایریاز ہے وہ. تو وہاں پر اسلحے کی بہت زیادہ چیزیں ہیں، وہاں سے لوگ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. ریاست پاکستان کے اندر ایک تم الگ سے اسٹیٹ بنا کے بیٹھے ہوئے ہو. ہم ٹھیک ہے، تمہارے بندے مر گئے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، غلط ہوا ہے جس نے بھی کیا ہے، لیکن تم نے پاکستان کو، پورے پاکستان کو جام کر دیا. 2 سال 3 سال پہلے ہم نے دیکھا کہ پورے پاکستان میں جگہ جگہ انہوں نے بلاک کر دیا. تو اصل ہدف یہ ہے کہ پھر دوسری طرف سے جب ہم افغان مہاجرین کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کو اپنے ملک میں جانا چاہیے، تو ہزارہ برادری کو کیوں نہیں جانا چاہیے؟ ہزارہ برادری کے لوگ جب استعمال ہوتے ہیں پاکستان کی مخالفت میں، پاکستان کے خلاف، تو پھر کیوں ان کے ساتھ اس طرح کا ان کو ریلیف دیا جائے، ان کو کیوں چھوڑا جائے؟ فوج کے خلاف کھلے عام انہوں نے ہزارہ نے نعرہ لگائے، بالکل لگائیں، بالکل ٹھیک ہے نا. اس کی بھرپور مذمت کرنا چاہیے. ہمارے فوجی روزانہ مطلب یا تو وزیرستان میں مرتے ہیں جی، یا شہید کیے جاتے ہیں بلوچستان میں. وہ ہمارے بیٹے نہیں، وہ ہمارے قوم کے نہیں. آپ اس دہشت گردی کی اس جنگ کو جو ہماری فوجوں نے اتنی قربانی دے کے لڑے، اور ہزارہ بھائی آپ ٹھیک ہے، آپ خود استعمال ہو رہے ہیں دوسروں کے ہاتھوں میں، اور آپ اٹھ کے جو ہے نا وہی منظور پشتین کا آپ نعرہ لگا رہے ہیں فوج کے خلاف. اس کی سختی سے اس کی، اور ساتھ میں تو کہہ رہا ہوں BBC کو پاکستان میں بین. اور دوسرا جو ہے نا، میں جیسے بتا رہا تھا کہ ایران کی جو حملے وارداتیں 1988 کے دوران جب یہ ہوا جنرل موسیٰ کا، پھر بعد میں ہم نے جو ادوار آئے اس میں دیکھ لیا. بھی جو ریسنٹلی جو کلبوشن کا کیس، اس نے خود کہا کہ میں ایرانی چاہ بہار کے اندر تھا. اور اس وقت بھی زاہدان جو پاکستان کے بارڈر بلوچستان کے ساتھ ہے، وہاں پر انڈیا کے قونصل خانے کا کام کیا ہے؟ وہاں پر انڈیا کے قونصل خانے ہیں، وہاں پر کا پورا سیٹ اپ وہاں پر موجود ہے. اور آج بھی جو باقیات ہیں وہ پاکستان کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہیں. تو عمران خان صاحب کا دورہ یہ بہت پہلے سے منصوبہ تھا ان کا جانے کا. جب سے مفتی تقی عثمانی کا حملہ تو ابھی ریسنٹلی ہوا، جب ولی عہد کا دورہ ہوا تھا اس وقت سے عمران خان صاحب کوشش کر رہے تھے کہ ایران جائیں، ان کے پاس پورے ثبوت تھے. تو یہ حملہ کروا کے ایسے موقع پر عمران خان کے دورے کو سبوتاژ کیا گیا. ہدف یہ تھا کہ عمران خان جو ثبوت لے کر جائیں تو ایران والے یہ کہیں کہ بھائی آپ تو ہمارے بندوں کو مارتے ہو. یعنی کہ خود حملہ کروا کے عمران خان صاحب کے دورے کو سبوتاژ اس طرح سے کیا گیا کہ وہ خود اپنے آپ کو مظلوم ثابت کریں، ظالم نہ بنیں. تو یہ ان کی ساری کی ساری